أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الزمر آیت نمبر 24. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے افمن یتقی، کیا وہ شخص جو یتقی، جو بچاتا ہے، جو سپر بناتا ہے، جو ڈھال بناتا ہے، بوجہی، اپنے چہرے کو، سوء العذاب، بدترین عذاب کے مقابلے میں، بدترین عذاب کے لیے ڈھال بناتا ہے، سپر بناتا ہے اپنے چہرے کو، یوم القیامت، قیامت کے دن. یہاں پھر اسی طرح سے خبر جو ہے محذوف ہے، خبر یہاں نہیں ہے، وہ حذف کی گئی. یعنی کیا وہ شخص جو قیامت کے دن بدترین عذاب کو اپنے چہرے پر لے گا، وہ شخص بہتر ہے یا وہ جو اس روز امن میں ہوگا، جو راحت میں ہوگا، جو اللہ کے انعامات حاصل کر رہا ہوگا، وہ شخص بہتر ہے یا یہ شخص جو چہرے پر عذاب لگے؟ کیا معنی اس کے کہ چہرے کو سپر بنائے گا؟ یہ سب آپ جانتے ہیں، دنیا میں بھی، یہاں ہم سب کا یہ حال ہے کہ اگر کبھی دشمن کا وار انسان برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کس قسم کا وار کرے، تو اپنے چہرے کو انسان بچاتا ہے. ہاتھ چہرے کے سامنے کرتا ہے، ہاتھ پر لگے، جسم کے کسی حصے پہ لگے، لیکن چہرے کو بچاتا ہے. چہرہ جو ہے سب سے نازک ترین جگہ ہے ہمارے جسم میں، اور سب سے زیادہ عزت والا مقام چہرے کو سمجھا جاتا ہے. تو چہرے پہ انسان چوٹ لگنے نہیں دیتا ہے. تو یہاں ایک انسان کی اور اس جہنمی کی بے بسی کا، وہ بے بسی کی تصویر ہمارے سامنے کھینچی گئی ہے، کیونکہ وہ جکڑا ہوا ہوگا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، تو عذاب کے تھپیڑے جو ہیں اس کے چہرے پہ لگ رہے ہوں گے. تو فرمایا چہرے سے یہ چہرہ اپنی سپر بنائے گا، ڈھال بنائے گا. یعنی ڈھال ہاتھ بنا سکتا تھا انسان، کوئی چیز سامنے رکھ سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ چہرہ گویا بالکل بے بس ہوگا، اور چہرے پر بھی اس کے عذاب کے وار، عذاب کے تھپیڑے لگ رہے ہوں گے. تو ذرا سوچو، یہ انسان بہتر ہے یا وہ جو امن میں ہوگا؟ گویا جس نے یہاں اللہ کی فرما برداری کر کے، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کر کے اس عذاب سے بچنے کا، اس عذاب سے بچنے کا طریقہ اختیار کیا ہوگا اور اپنے آپ کو بچا لیا ہوگا، وہ زیادہ بہتر ہے. وکیل، اور کہا جائے گا، للظالمین، ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا، مزہ چکھو. ذوق واحد کے لیے تو مزہ چکھ، ذوقوا، مزہ چکھو، ما کنتم تکسبون، جو کچھ تم کمائی کرتے تھے. گویا یہ جو تم پر اس وقت تکلیف ہے، مصیبت ہے، عذاب ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اگر کمانی ہے، جنت بھی کمانی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. وہ کمانی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا ہوگا. اور جہنم بھی کمائی جاتی، ہاتھوں سے ہی کچھ نہ کچھ انسان کرتا ہے، اپنی زبان ہی سے کچھ بولتا ہے، اپنے ان اعضاء ہی کو استعمال کر کے انسان جہنم بھی کماتا ہے. تو فرمائے تمہاری کمائی ہے، یوں ہی تم کو نہیں ملی ہے، یہ جہنم تم نے خود کمائی ہے. ذوقوا، مزہ چکھو، ما کنتم تکسبون، اپنی کمائی کا، جو کچھ تم کمائی کرتے رہے ہو، یہ اسی کا صلہ ہے.
کذب الذین من قبلہم، کذب جھٹلایا، الذین من قبلہم ان سے پہلے بھی، مشرکین مکہ سے کہا جائے تم سے پہلے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا، فأتاہم العذاب پھر ان پر آ گیا عذاب، من حیث وہاں سے، کہاں سے، لا یشعرون جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا، یعنی وہاں سے عذاب ان پر آ گیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، وہاں سے ان پر عذاب آ گیا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ پس اذاق چکھایا، ذاقہ ہوتا ہے چکھا، الف پہلے لگا دو، اذاق چکھایا، پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا یہ، خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، ذہبہ گیا، اذہبہ لے گیا، اسی طرح سے ماتا مر گیا، اماتا مارا، یہاں بھی اذاقہ چکھایا، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ چکھایا اللہ تعالیٰ نے انہیں الخزي رسوائی، یعنی رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھایا انہیں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ کس کس طرح سے رسوا کیا، یہ پوری کتاب ہمارے سامنے مختلف انداز سے ہمیں سمجھائی ہے، مختلف مقامات، کسی کو بندر بنایا گیا، کسی کو خنزیر بنایا گیا، کسی کو زمین میں دھنسایا گیا، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کسی پر آندھی کا عذاب آیا، کسی کو غرق کر دیا گیا سیلاب میں، اور کسی کو جیسے بدر کے موقع پہ ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ان کو شکست فاش دی گئی، یہ بھی ایک قسم کا عذاب۔ تو فرمایا ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا، اور اس جھٹلانے کا مزہ ان کو چکھایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی، رسوائی کا عذاب، وہ انہیں بھی خبردار کیا گیا اگر تم بھی نہیں سنبھلو گے تمہیں بھی عذاب آیا، لیکن جو نہیں سنبھلے پھر بدر میں ان پر بھی عذاب آ گیا، پھر انہیں مزہ چکھا بدر میں۔ فرمایا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھاتا ہے، تو چکھایا ان کو مزہ دنیا میں عذاب، رسوائی کے عذاب کا، رسوا کیا انہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ اور لا ضرور عذاب الآخرت، آخرت کا عذاب جو ہے اکبر، وہ تو شدید تر ہے، وہ تو بہت بڑا ہے، دنیا میں کتنا ہی عذاب آئے آخرت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو۔ جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت شدید تر ہے، اکبر، بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون کاش یہ جان لیتے، کاش انہیں سمجھ آ جاتی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اور بلا شبہ ضربنا ہم نے بیان کی، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل طرح طرح کی مثالیں، ہر قسم کی مثالیں یا طرح طرح کی مثالیں ہم نے بیان کی، کیوں؟ لعلہم یتذکرون تاکہ یہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن پاک میں مختلف انداز سے خصوصاً مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے باتیں سمجھائی ہیں، اس لیے کہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربیًا، قرآن پڑھی جانے والی یہ کتاب، پڑھا جانے والا یہ کلام، عربیًا عربی کلام، غیر ذی عوج بغیر کجی کے، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، اس میں یہ قرآن عربی ہے، اس میں ٹیڑھ پن بالکل آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ جس طرح سے ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ کئی بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، یعنی یہ قرآن بہت آسان ہے، اس میں پہیلیاں نہیں ہیں۔ جس طرح سے کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں تو مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے، کسی کے سمجھ میں آئے یا نہیں، قرآن آسان زبان میں ہے اور سادہ لفظوں میں ہے، یہ بالکل آسان ہے، غیر ذی عوج، عوج ٹیڑھ پن کو کہتے ہیں، کجی کو کہتے ہیں، اس میں کجی ہے ہی نہیں، ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں، یہ صاف ہے، سیدھا ہے،
لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، تاکہ وہ بچیں۔ پہلی آیت میں لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، اور اس آیت میں لعلہم یتقون، تاکہ یہ بچیں۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی ضروری ہے، لعلہم یتقون۔ اور تقوی بغیر قرآن کو سمجھے نہیں۔ قرآناً عربین پہلے آیا، قرآناً عربین غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے قرآن کا پڑھنا، سمجھنا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا انتہائی ضروری ہے۔ مگر ساتھ ہی قرآن سمجھتا کون ہے؟ قرآن کس کی سمجھ میں آئے گا؟ وہ آغاز میں ہم پڑھ چکے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ گویا اس کو سمجھ سکیں گے، اس کے پیچھے پیچھے چل سکیں گے وہی جن کے اندر خدا خوفی ہوگی، اور خدا خوفی کے بغیر جنت نہیں ملے گی، اور قرآن کے بغیر خدا خوفی نہیں ملے گی۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ کا بات کیا سمجھ میں آئی کہ قرآن کا پڑھنا، سمجھنا انتہائی ضروری، اور خدا خوفی کے ساتھ، یعنی اسے اللہ کا کلام سمجھ کر اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اللہ کے انعامات پانے کے لیے قرآن کو پڑھنا۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، رجلن ایک انسان ہے، رجلن سے یہ مراد ایک غلام ہے، فیہ شرکاء، اس کے جو آقا ہیں وہ کئی ہیں، یعنی شرکاء یعنی کئی شریک ہیں، ایک ہی کا غلام نہیں ہے یہ، اس کے آقا کئی ہیں، اور وہ بھی کیسے ہیں؟ متشاکسون، بڑے ضدی قسم کے، جھگڑالو قسم کے، اس کے کئی آقا ہیں۔ وَرَجُلًا، اور ایک اور شخص ہے، ایک اور آدمی ہے، سلمن، وہ سالم پورا، لِرَجُلٍ، ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ، مسئلہ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ یعنی جو مثال بیان کی گئی ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، ان کی حالت یکساں ہے؟ کتنی سادہ مثال کے ذریعے مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے، توحید اور شرک کو سمجھانے کے لیے مثال انتہائی شاندار مثال ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، وہ غلام ہے، مگر اس کا آقا ایک نہیں ہے، کئی ہیں، فرض کرو 10 ہے، اور وہ بھی متشاکسون، وہ مختلف الاغراض، مختلف الخیال، وہ ضدی ہیں، آپس میں لڑنے والے ہیں، جھگڑنے والے ہیں۔ ایک اسے یہاں کھینچتا ہے، دوسرا ادھر کھینچتا ہے، میرا یہ کام کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا یہ کام کرو۔ انہوں نے آپس میں کوئی ایسا ٹائم ٹیبل بھی سیٹ نہیں کیا ہے، اسے بتا دیں گے کہ 2 گھنٹے اس کے لیے، 2 اس کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر 10 آدمی شریک ہیں تو ایک یہاں کھینچتا ہے، اس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے، ایک یہاں کھینچتا ہے، دوسرا یہاں کھینچتا ہے۔ وہ اپنے کسی ایک آقا کو بھی خوش نہیں کر سکتا، جس کے بہت سارے آتے ہیں، اور جس کے پھر 33 کروڑ ہوں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ایک اپنی بات کہے گا، دوسرے اپنی بات کہے گا۔ دوسرا وہ ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، توحید کا جو علمبردار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے، میرا آقا خوش ہو جائے، بس اسے دلی اطمینان، قلبی سکون اسے ملے گا۔ اگر اسے مصیبت بھی جھیلنی پڑی ہے، اس میں بھی خوش ہوگا کہ میں نے اپنے آقا کو خوش کیا، اپنے آقا کے لیے مصیبت جھیل رہا ہوں۔ جس قسم کے بھی حالات ہوں، یہ اللہ کو خوش کرنے والا ہوتا ہے ایک کو۔ تو بڑی شاندار مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ مثال بیان کی اللہ نے ایک ایسے غلام کی، ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں، یعنی جس کے کئی مالک ہیں، اور مالک بھی کیا ہے؟ اچھے نہیں ہو، متشاکسون کیا ہوتا ہے؟ جو ضدی ہوں، جھگڑالو ہوں، آپس میں جن کا ٹکراؤ ہو، وہ اس قسم کے آقا ہوں۔ اور دوسرا ہے ایسا شخص جو پورے کا پورا سالم، رجلن سلمن لرجل، سالم، مکمل، خالص، ایک ہی کا غلام ہے۔ حل یستویانی مسئلہ، تو کیا یہ مثال جو ہے اس میں دونوں برابر ہیں، دونوں کی حالت یکساں ہے؟ پھر پاس ہے، تھوڑا رکنا ہے۔
کیا جواب دیں گے؟ کسی نے جواب نہیں دیا، کیونکہ سب کے سر جھک گئے مشرکین کے، کیا جواب دیتے؟ وہ تو صاف بات تھی کہ یہ برابر نہیں ہے۔ پھر خود اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر جو ان میں ہے یہ جانتے نہیں ہیں۔ اکثریت جو ہے ہمیشہ نہیں جانتی ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے اکثریت کو یہ چیز، اس کا علم نہیں، یا تو وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے جاننے کی، یا وہ جان نہیں سکتے، ان کا وہ ذہنی یا اپج یا ان کی سوچ ہی کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ کہا اکثر ان میں جو ایسے ہیں جو لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا انک میت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس دنیا سے انتقال فرمانے والے ہیں، یعنی آپ بھی مریں گے، آپ بھی مرنے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ بھی مریں گے، ان کو بھی مرنا ہے۔ وہ کہتے تھے اکثر اس نے بڑی فساد پھیلایا یہاں پہ، اس نے مر ہی جاتے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کو موت آئے گی، آنی تو ہے، گویا نبی کو بھی موت آنی ہے۔ اس سے، کیونکہ میں نے پہلے کہا اس صورت میں توحید کا ہی ذکر ہے، توحید عملی، نبی کی بھی ہر ایک کی موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر نہ آتی تو حضور کی نہ آتی، فرمایا نہیں آپ کو بھی مرنا ہے، انک میتن۔ اب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ موت کس چیز کا نام ہے؟ روح کا بدن سے علیحدہ ہونا، تو آپ کی روح بھی بدن سے علیحدہ ہوگی، البتہ آپ عالم برزخ میں آپ کی روح زندہ ہوگی۔ شہداء کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی زندہ ہیں، ان کی روحیں زندہ ہیں۔ نبی تو شہداء سے بہت بلند مقام رکھتے ہیں، ان کی روحیں بھی زندہ ہوں گی، لیکن وہ اس قسم کی زندگی نہیں ہوگی، اس کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ زندہ ان کی روح ہوگی، کیسے ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن روح جسم سے ضرور جدا ہوگی، ہر ایک کی، اور آپ کی بھی ہوگی۔ اور ان کو بھی کیا، اگر یہ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے ایسا سوچ رہے ہیں، تو ان کو کیا یہیں پہ رہنا ہے؟ ان کو بھی تو آنا ہے۔ انہم میتون، پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم، پھر بے شک تم سب، یوم القیامت، قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے پاس، تختصمون، جھگڑو گے، مقدمہ پیش ہوگا تمہارا۔ کیا جھگڑو گے؟ یعنی حضور کہیں گے میں نے ان تک پیغام پہنچایا ہے، اور یہ دفاع کرنے کی وہ ناکام کوشش کریں گے، نہیں ہم تک نہیں پہنچا۔ کہا یہ اس وقت پیش کریں گے، اس وقت یہ ان کا جھگڑا ہوگا، مقدمہ پیش کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کس کا کیا فیصلہ کریں گے وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم۔ یہ آج مکمل ہو گیا رکوع، تیسرا رکوع، اور یہاں ہمارا 23واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اب 24واں پارہ، جو نیکسٹ درس جو ہوگا 24واں پارہ شروع ہوگا۔ 23 پارے اللہ کے فضل و کرم سے آج یہاں مکمل ہوئے۔ ان آیات میں ہم نے پھر وہی توحید عملی کا ذکر اس میں پھر آ گیا، ہم پھر ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جو توحید سے برگشتہ ہو کر، جو اللہ کی ہدایات کو پس پش ڈال کر دوسری راہوں پہ چل پڑتا ہے، تو انہیں دنیا میں بھی رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھایا جاتا ہے، اور پھر آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ عذاب کا مزہ چکھ لیا تو بس ختم، نہیں، عذاب آخرت کا بھی اور باقی رہے گا۔ اور پھر ایک مثال کے ذریعے بات ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں، سمجھ کر ان کو دل میں جگہ دیں، اور پھر توحید خالص اختیار کر کے شرک سے مکمل طور بچ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اے اللہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پہ قائم اور دائم رکھ۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔